صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات، میں نے جو قرآن مقدس سے چھوٹی سی صورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا والعصر، محبوبہ تمہارے مقدس زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ ہم تو کامیابی تلاش کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوبہ تمہارے مقدس زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ ہم ڈگریاں حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ رب فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے۔ ہم انجینئرنگ کا کورس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رب فرماتا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور کامیاب بننا چاہتے ہیں، ہم پروفیسر بننا چاہتے ہیں تاکہ ہم کامیاب بن جائیں گے۔ رب فرماتا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ کامیابی باری تعالیٰ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان ہی کامیابی ہے اور ہمارے صالح بھی کامیابی ہے۔ اور بڑی بڑی عدالتوں میں بیٹھ کر کامیابی نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے سے کامیابی ملتی ہے، بڑے بڑے نام عہدے پا جانے سے اور کامیابی نہیں ملتی۔ رب فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر ایمان بھی لائے گا اور ہمارے صالح بھی کرے گا۔ رب فرماتا ہے دو چیزیں نہیں ہیں، باقی بھی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے اندر حق کا بھی تواصی ہو، وہ حق بھی کہنے والا ہو اور چند روپیے دے کر حق سے نہ ہٹ جائے اور حق پہ ڈٹا رہے، اسے کامیابی کہا جاتا ہے۔ انسان کامیاب اس وقت ہے کہ جب ایمان بھی ہو، ہمارے صالح بھی ہو اور حق بھی ہو، اور زمیندار کے کہنے پہ حق نہ جانے دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس شخص کو پاک نہیں کرتا جو کسی کے حق مارنے کے لیے قسم کھاتا ہے، جو کسی کا حق تلف کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھائے تو کسی کا حق تلف ہو جائے، حق ضائع ہو جائے تو اس کو پاک نہیں کرے گا۔ رب فرماتا ہے کہ اور سزا کیا ہے؟ اس سے کلام بھی نہیں فرماؤں گا۔ رب فرماتا ہے اسے ستھرا بھی نہیں کروں گا، اسے جنت میں بھی نہیں داخل کر دوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا مال ہو؟ اور رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابول کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، بابول کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی کہ یہ شاخ کسی اور کی ہے، فرمایا حق اور کا تھا، اس نے کسی اور کو دے دی، فرمایا رب اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ نہ اسے کلام کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور دیکھیں کہ ہم کتنے ہی لوگوں غریب کے حق طلب کر دیتے ہیں، ہم غریب کا حق مار دیتے ہیں کیونکہ امیر کے کہنے پر ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے پاس حق بھی ہو وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے پاس صبر ہونا چاہیے، صبر کا تواصی ہو۔ اور فرمایا اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے، جیسا کہ صبر امام علی مقام امام حسین نے کر کے دکھایا ہے۔ فرمایا ایسے ہی صبر کا بھی تواصی ہونا چاہیے، صبر بھی ہو اس کے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی مشکل وقت آئی بے صبر ہو جائے،
صبر سے ہٹ جائے، واویلا کرنے لگے، رب فرماتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک کپڑے پرانے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کامل ایمان رکھتا ہو، بے شک کپڑے پرانے ہو، اللہ کی بارگاہ میں ایمان رکھتا ہو اور اعمال بھی کرتا ہو، بے شک نوکری نہ ہو اور غربت بھی ہو تو پھر بھی رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال پورے ہوں، تو فرمایا وہ بھی کامیاب ہے۔ کامیابی کی 4 وجوہ رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ایمان رکھے، دوسری اعمال صالح کرے، تیسری حق کا تواسی ہو، چوتھی صبر کا تواسی ہو، صبر بھی اسی کے لیے ہے۔ اور فرمایا یہ بیان دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سننے پر اور عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔ اواخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔